سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کا نام النساء یعنی عورتیں اس لیے پڑا کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق، وراثت، نکاح، خاندانی معاملات اور معاشرتی انصاف پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ یہ قرآن کی دوسری لمبی صورت ہے سورہ بقرہ کے بعد۔ محمد اسد صاحب کی کتاب دا میسج آف دا قرآن میں یہ صورت ایک اہم سماجی اور قانونی ہدایت نامہ سمجھی جاتی ہے۔ اسد صاحب جو ایک یورپی یہودی سے مسلمان ہوئے اور عقلی، تاریخی اور لسانی بنیاد پہ تفسیر کرتے ہیں، اسے اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ وہ عورتوں کے حقوق کو پرانے عرب اور دوسری تہذیبوں سے بہتر بتاتے ہیں جہاں عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسد کا انداز عقلی ہے۔ وہ الفاظ کے اصل معنی، سیاق و سباق اور انسانی فطرت پر زور دیتے ہیں۔ انسانی وحدت اور برابری۔ سورہ کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے کہ تمام انسان ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے ہیں۔ محمد اسد یہاں یہ نقطہ واضح کرتے ہیں کہ مرد اور عورت اپنی انسانی حیثیت میں برابر ہیں۔ نسلی یا صنفی برتری کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ تقوی ہی فضیلت کا واحد معیار ہے۔ دوسرا نقطہ، یتیموں اور کمزوروں کے حقوق۔ محمد اسد کے مطابق اس سورہ کا ایک بڑا حصہ معاشرے کے محروم طبقات، خاص طور پر یتیموں کے تحفظ کے لیے ہے۔ یتیموں کا مال۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کے کھانا ایک بڑا گناہ ہے۔ سماجی انصاف۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے جہاں یتیم اور بیوائیں خود کو تنہا محسوس نہ کریں۔ تیسرا نقطہ، خواتین کے حقوق اور نکاح۔ محمد اسد اپنی تفسیر میں عورتوں کے حوالے سے جدید اور متوازن تشریح پیش کرتے ہیں۔ مہر، یہ عورت کا حق ہے، کوئی احسان نہیں، جو اسے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ وراثت، اس سورہ نے پہلی بار عورت کو وراثت میں حصے دار بنا کر اسے معاشی خود مختاری دی۔ تعداد ازواج، ایک سے زیادہ نکاح۔ محمد اسد واضح کرتے ہیں کہ 4 شادیوں کی اجازت یتیموں کی حفاظت اور جنگی حالات کے تناظر میں دی گئی تھی، اور اس کے لیے انصاف کی شرط اتنی سخت ہے کہ اسے عام حالات میں ترغیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ چوتھا نقطہ، نظم و ضبط۔ خاندان کے اندر مرد اور عورت کے کردار پہ بحث کرتے ہوئے محمد اسد لکھتے ہیں کہ مرد کو محافظ اور نگران اس کی معاشی ذمہ داریوں کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ خاندانی جھگڑوں کی صورت میں وہ ثالثی یعنی آربیٹریشن کے قرآنی مشورے پر زور دیتے ہیں تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ پانچواں نقطہ، ہجرت اور ظلم کے خلاف آواز۔ اس سورہ میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو ظلم سہتے رہتے ہیں اور یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم مجبور تھے۔ محمد اسد کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ دین پر عمل کرنا اور عزت سے جینا ناممکن ہو جائے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یعنی ہجرت کا تصور۔ مظلوموں کی حمایت میں لڑنا ایمان کا تقاضا ہے۔ چھٹا نقطہ، منافقت اور سماجی رویے۔ سورہ نساء میں منافقین کے نفسیاتی رویوں پر تفصیلی بحث ہے۔ محمد اسد بتاتے ہیں کہ منافقت صرف عقیدے کی نہیں بلکہ اخلاق کی بھی ہوتی ہے، مثلا امانت میں خیانت کرنا یا وعدہ خلافی کرنا۔ سچی گواہی دینا، چاہے وہ اپنے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ایک مومن کی نشانی ہے۔ محمد اسد کے نزدیک سورہ النساء کا بنیادی مقصد ایک ایسے عادلانہ معاشرے کی تشکیل ہے جہاں خاندان کا نظام مضبوط ہو، عورتوں اور یتیموں کا استحصال نہ ہو، قانون کی حکمرانی اور عدل و انصاف ہر فرد کے لیے برابر ہو۔